ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے یاد نہیں کیا ہے۔ پڑھنے میں یاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یاد کریں ایک بار، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ان کے بس جی یہ اب تھوڑی سی نا یہ ٹینشن نہ لیں آگے دور یا نزدیک کی۔ یہ کہیں نہیں لکھا جو سٹیج پہ بیٹھے انہیں کو ملے گا، جو پیچھے کھڑے ان کو نہیں ملے گا، نہیں، جس کو بھی ملے گا اس کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ اب اس کی ٹینشن نہ لیں، جگہ آپ کو جگہ مل رہی ہے آپ بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں کہ جو سٹیج پہ ہیں ان کو دیا جائے گا، جو پیچھے ہیں ان کو نہیں۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ رہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا ایشو نہیں۔ آپ جدھر ہیں آپ اچھی نیت رکھ کے بیٹھیں، آپ خالی نہیں جائیں گے۔ بس کوشش فرمائیں آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ باقی خیر آپ وہ پیچھے بھی کھڑے رہیں، خالی نہیں جائیں گے آپ، یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بس آپ کوشش فرمائیں جدھر ہیں آپ بیٹھ جائیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جو زیادہ نزدیک ہے کوئی زیادہ اس کو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ میں نے دیکھا جو اکثر نزدیک والے ہوتے ہیں وہ خالی رہ جاتے ہیں۔ ہاں جی، جو اکثر نزدیک والے ہوتے ہیں نا وہ خالی رہ جاتے ہیں۔ اویس بازی لے جاتے ہیں، صہیب رومی بازی لے جاتے ہیں، سلمان فارسی بازی لے جاتے ہیں، ابو ذر غفاری بازی لے جاتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا جو نزدیک والے وہ خالی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش نہ کریں نزدیک آنے کی تاکہ محفل کا ماحول خراب نہ ہو۔ آپ جدھر ہیں وہ 10-15 منٹ مجھے دے دیں گفتگو کے لیے، تاکہ اگر بیٹھے ہیں تو کوئی بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی پڑھنے کی باری آئے نا دل سے پڑھا کریں۔ ابھی دل اور زبان کو آپس میں کنیکشن نہیں ہو رہا، ابھی صرف ادھر ہی ہے۔ جس دن ادھر بھی آ گئے نا پھر اس دن کمال ہی ہوگا۔ جو ادھر سے پڑھا جائے وہ کچھ اور ہے، جو ادھر سے پڑھا جائے وہ کچھ اور ہے۔ ہم محنت نہیں نا کرتے، اگر آپ محنت کریں تو ہو سکتا ہے۔ میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے، آپ فرمایا کرتے تھے تو پتہ نہیں کی کٹھا کر چڑھے، دل تے زبان ایک گٹھ دا فرق ہے، یہ دو تے تیرے کو کٹھے ہوئے کوئی نہیں ہے۔ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کر رہا ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، زبان کچھ، تضاد ہے دونوں میں بڑا۔ کوشش فرمایا کریں۔ میں یہ نہیں کہوں گا جی میں بہت ہی پڑھتا ہوں یا میں بڑا ہی پڑھتا ہوں، گناہگار آدمی ہوں، بس کوشش کرتا ہوں جب بھی پڑھوں نا دل سے پڑھوں گا۔ اور یاد رکھنا حضرت، کوشش میں بھی کر رہا ہوں، اللہ کرے کامیاب ہو جاؤں۔ جو دل ان پہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا پھر وہ ان دلوں کو گوجرنے والا رہنے بھی نہیں دیتے، پھر وہ ان دلوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ہاں جسم یہاں ہوگا لیکن دل وہاں ہوگا۔ اعظم چشتی نے کہا نا، فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے، لیکن کوشش ہی کوئی نہیں کرتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوشش نہیں کرتا، کوشش یہ اب تو اصل میں دکانیں کھل گئی ہیں نا، اور ہر کو پھر اپنی اپنی دکان چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی نسخہ لیے بیٹھا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب دکانیں نہیں کھلی تھی، جب خانقاہوں میں حقیقت بانٹی جاتی تھی۔ حضرت وہ کوئی مرید نہ اپنے پیروں کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے حضرت جی پیر جی کوئی نسخہ دسو، فرمایا کا دے لئی، کوئی وظیفہ دسو، فرمایا کا دے لئی، یہ نبی علیہ السلام دی زیارت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے؟ ہاں بھائی، نبی علیہ السلام کسی کی وظیفے کے پابند تو نہیں ہے نا، ان کسی نے وظیفہ پڑھیا تو زیارت کرانی پڑنی ہے، مرضی ہے مالکہ نے، پاویں کران پاویں نہ کران۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھنا ہی نہیں ہے، نہیں وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھ کے یہ نہیں سمجھنا مرضی ہے بھائی۔ ہاں یہ ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے، عشق لہر کت دی رو ہر دم ہو رے کیڑی تن منظور ہوئے، باقی پابندی والی بات کوئی نہیں ہے، مرضی ہے جی مالکوں کی۔
باقی مالکوں کی مرضی ہے، چاہے نواز دے چاہے نہ نوازے۔ انہوں نے کہا حضرت جی بزرگوں نے تو بڑے وظیفے لکھے ہیں کتابوں میں، آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے ہیں کہ تو آرے لگا رہا ہے، تیرا ٹائم چنگا لگ جائے، باقی وظیفے نہ زیارت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا حضرت پھر کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا وہ تجھے بعد میں بتائیں گے، پہلے اتنا بتا اگر میں تجھے کو کام کہوں تو کرے گا؟ اس نے کہا حضور حکم کریں۔ فرمایا آج اس طرح کرنا کہ گھر جاتے ہوئے نہ مچھلی لے جانا اور اس کا سالن نہ بنانا، اس کو فرائی کرنا، اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نہ کھا جانا، بس ایک کام کرنا کہ پانی کا گھونٹ بھی نہیں پینا اور فجر تک نہیں پینا، فجر پڑھ کے پی لینا اور سیدھا میرے پاس ہی آنا۔ اس نے مچھلی کھائی بھی اس نے یہاں تک، پانی پیا کوئی نہیں، کوئی ایک دو کام کر کے گھر آیا، چارپائی پہ لیٹا، اب کہاں نیند آئے جی، اندر آگ لگی ہوئی تھی، پیاس لگی تھی، نیند آئے کوئی نہ، ساری رات بیچارہ اپنی چارپائی پہ تڑپتا رہا۔ تڑپ ہی بندے کو جگاتی ہے، ہم سارے بے تڑپے ہیں اس لیے ساری رات سوئے رہتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے۔ بے دردیں ہیں ساری رات سونے ہیں ٹکا کے۔ ہم یا رات کا انتظار کرتے ہیں سونے کے لیے یا گناہوں کے لیے، لیکن جو شاک ہیں وہ رات کا انتظار کرتے ہیں اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کل میری قوم کا حال یہ ہے کہ جو اٹھنے کا ٹائم ہے ہم اس وقت تو سوتے ہیں، ہم اس وقت تو، اس لیے پھر کسی نے کہا تھا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بٹتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ ہم کھوتے ہیں حضرت جی، جو اٹھنے کا وقت ہے نا ہم اس وقت اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا، علماء بیٹھے ہیں جی، حدیث ہے، آوازیں ایوہ السائل، ہے کو منگن والا، سارے منگن والے ستے نے حضرت تے سیرے اٹھ کے پہ حضرت جی کدی اینا دا دروازہ، کدی اینا دا دروازہ، کدی اینا دا دروازہ، شرگی واضح ایوہ السائل، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ستے ستے ستے، جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے وپاری، سسی ستی یار گواچا کتے تو بھی نہ سو جائیں۔ لیکن دکھ ہے جی ہم آج کل ٹکا کے سوتے ہیں۔ رسالہ کشہریہ میں لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے کوئی لونڈی خریدی، لونڈی بڑی دانا تھی، جب رات آئی نا تو اپنی لونڈی کو کہتے ہیں بسترا پا میں سوواں، وہ حیران ہو کے پوچھتی ہے میرے آقا آپ کا بھی کوئی آقا ہے، آپ کا بھی کوئی مالک ہے؟ مالک نے کہا اللہ میرا مالک ہے۔ اس نے کہا پھر اتنا بتا تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو دور، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی تو شان یہ ہے اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ تو وہ لونڈی رو کے کہتی ہے میرے مالک تو پھر کیسا غلام ہے، تیرا مالک تو جاگ رہا ہے اور تو سونے لگا ہے۔ اللہ وہ مالک خود کہہ رہا ہے وجعلنا نومکم سباتا، مالک خود کہہ رہا ہے وجعلنا نومکم، بھئی رات سون لی بنائی سون، لیکن وہ بھی کہن ڈیا جڑے ویلے ساڈے کروں آواز آئے نا الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ بھی پیا کر ہے، لیکن اسی ستے، اسی پھر اسی ستے پھر نصیب بھی ستے، اسی ستے پھر نصیب بھی ستے، تسی اٹھو نصیب بھی اٹھ پڑیں گے۔ اٹھو صبح پتر، اپنے گھروں میں لاؤ صبح کا اٹھنا۔ ہمارے گھروں میں نحوستوں کے ڈیرے ہیں، ہمارے گھروں کی ابتدا فجر سے نہیں ہوتی، ہمارے گھروں کی ابتدا اب قرآن سے نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نا دکانیں کھل گئی ہیں، ابھی تک میں نہیں پائی ہے تو دعا کریو پاواں بھی نہ، کیونکہ جس دن میں بھی دکان پا لی کام بڑا خراب ہونا۔ میرے کہا ضرورت اس دن ایک بندہ آ گیا بڑا پریشان، حضرت صاحب دیکھو ساڈے گھر تے پتہ نہیں کی ہو گیا۔ میں یار صرف اینا کر گھر جا تے اپنی گھر دی نو پوچھ کے نا صرف اینا مینوں دس تیرے گھر چ کنے قرآن پاک پے۔